جی السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر حیدر سیالوی صاحب۔ ہم ان سے آج پوچھیں گے ان کی پارٹی کے بارے میں، ان کی سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی اور ان کی سیاسی میدان میں جدوجہد کے بارے میں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شہیر حیدر سیالوی صاحب، جو کہ اسلام آباد سے آج آئے ہیں خصوصی طور پر فیصل آباد کی تحصیل کراڑی میں۔ آج ہم ان سے جانیں گے، ان سے اظہار خیال کچھ کریں گے۔ جی السلام علیکم شہیر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو فیصل آباد آمر پر ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے محدث اعظم کا شہر ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور یہ دھوبی گھاٹ کا میدان بڑا مشہور ہے جس نے قائد اعظم کی حمایت کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس ایک گاؤں سے آغاز ہوا ہماری کیمپین کا، جی سی یونیورسٹی سے آزاد ہوا ہماری کیمپین کا، ایرٹ یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی سے، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دھوبی گھاٹ کا میدان، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ گھنٹہ گھر کا جو علاقہ ہوگا وہ گرج چمک کے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ لوگ شاید شروع میں ہنس بھی رہے تھے کہ یہ کون لڑکے آ گئے، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جب یہ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں کہ ہم نے اپنا انتخاب غلط نہیں کیا۔ اچھا شہیر بھائی، میں آپ کو 2010 سے فالو کر رہا ہوں، جب آپ نے ایس وائی پی بنائی تھی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ، تو اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو اسلام آباد میں ایک اسرائیلی بندہ تھا، اس نے اپنا وہ ایک ٹینٹنگ کر کے بیٹھا تھا اور اسرائیل کے حق میں نعرے لگا رہا تھا اور بہت سارا فتنہ پھیلا رہا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے اس وقت ایس وائی پی کے آپ اس وقت کوارڈینیٹر تھے، آپ اس کو رن کر رہے تھے، آپ نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تھا اور آپ کے نظریاتی خیالات سے میں بڑا متفق ہوں۔ تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے، اس پر جو ہماری یوتھ ہے اس کو کتنا ہمیں اویک کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے ملک کا معاملہ، اسلام کا معاملہ ہے، اور میں کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ فلسطین میں میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور اس اسرائیل کا جھنڈا کوئی ادھر لگا کے پھر رہا ہو۔ تو اس میں تو میں کہتا ہوں قانون ہاتھ میں لینا پڑا تو میں تو لوں گا، بعد میں جیلیں بھگت کروں گا، لیکن اسرائیل کو تسلیم اگر کوئی بہت بڑا حاکم وقت بھی کرنا چاہیے، حاکم وقت کو چلانے والے کی بھی اگر زبان پھسل جائے غلطی سے تو اس کا بھی گریبان پکڑوں گا۔ میں پاکستان کے نظریے پہ یہ ملک ویسے نہیں بنا زہر، یہ ملک بنا ہے، وہ بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو ماؤں نے کنویں میں چھلانگیں لگوا دی تھیں کہ بھئی کوئی ناپاک آدمی ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ میری بہنوں کے پیٹ کاٹے گئے اور بچوں کو نکال کے ان کی ٹانگیں کھینچ کے کاٹ دیا گیا، تب پاکستان بنا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام زادہ آ کے اسرائیل کی حمایت کی بات کر دے اور میں ایکسیپٹ کر لوں؟ نو، ہم اس پہ لڑیں گے۔ اچھا شہیر بھائی، یہ جو جتنی عوام اس وقت آپ کا انٹرویو سن رہی ہیں اور جو ہمارے ایجنٹ، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ زیادہ تر پرانی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تجربہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں، جو بار بار ہم پر مسلط ہو کر گئے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کا اپنی پارٹی کے بارے اور یوتھ کے بارے اور بزرگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میں روایتی بات نہیں کروں گا، جو آج بڑی جماعتیں کسی دور میں چھوٹی ہوا کرتی تھیں، تم سے پہلے بھی ایک شخص جو یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن ہر عروج کو زوال آیا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ اس پہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں ضرور سرخرو کرے گا ایک دن۔ خان صاحب جب نئے نکلے تھے، خان سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن خان کی جدوجہد ہے، اس نے 22-24 سال جدوجہد کی، اور 4 بندے اس کے خطاب سننے کبھی آتے میاں والی، کبھی گجرات میں 40 بندے آتے، اور وہ خوش ہو جاتا کہ بڑی عوام آ گئی۔ وہ جیسے تیسے وزیر اعظم بن گیا، اس سے ڈیلیور ہوا نہیں ہوا ایک الگ چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے جدوجہد اگر ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے لاکھ اختلاف ہوں گے لیکن میں کبھی کمزرفی نہیں کروں گا۔ اگر اس نے اسلامو فوبیا کی قرارداد پیش کی تو میں اس کی حمایت ضرور کروں گا۔ باقی جہاں اس نے فلاز تھے فواد چودھری ٹائپ کے لوگوں میں، شیری مزاری صاحبہ میں، تو میں نے ہمیشہ اختلاف کیا، جیل بھی گیا، پرچے بھی بھگتے، لیکن ہم سیاست کا رخ تبدیل کریں گے۔ ہم لوگ کسی کی ماں بہن بیٹی بھی کیچڑ اچھالنے کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ کوئی بشرا بی بی کے بارے میں غلط بات کرے گا اسے بھی روکیں گے، مریم بی بی کے بارے میں بولے گا،
یا محترمہ بے نظیر کے بارے میں بولے گا ہم روکیں گے. اختلاف ہوگا تو ان کے مردوں سے کرو, مرد بن کے کرو, عورت کو بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اچھا شہیر بھائی، فیصل آباد میں یہ رانا خرم شہزاد ایڈوکیٹ جو کہ نظریاتی لائف فورم کے صدر ہیں، اور ان کی جتنی بھی وکلا ٹیم ہے، ان کے ساتھ جو دیگر وکلا حضرات ہیں، یہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں پی این پی کے لیے. یہ ڈور ٹو ڈور بھی کیمپین کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر. تھی یہ جب میرے پاس آئے رانا خرم صاحب، انہوں نے کہا جی پارٹیاں اور بھی تھیں جو بنی بنائی تھیں، ان میں بھی جگہ بن سکتی تھی، لیکن ہمارا دل تھا کہ ایک نئی جماعت آئی ہے اس کے ساتھ شروع سے لگ جائیں، اور جب جب وہ پروان چڑھتی جائے ہم بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتے جائیں، تو ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ اس جماعت کے پھلنے پھولنے میں ہمارا بھی کردار تھا. تو میں رانا صاحب کی اس بات کا میں ابھی بھی یاد ہے مجھے، اور فیصلہ آبادیوں کی محبت کا میں ہمیشہ سے مقروض رہوں گا. یہ پاکستان کے بانیوں میں سے محدث اعظم جیسی ہستیاں یہاں سے گزری ہیں. فیصل آباد بڑا عشق رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے. فیصل آباد نصرت فتح علی خان کا شہر ہے، جس کی نے اپنی قوالی سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دی تھی، اور وہ غیر مسلم مسلمان ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے دین کا تو وہ اسی انداز میں وہ کام لے لیتے ہیں اگلے. اچھا شہیر بھائی، جو اس وقت ادھر امیدوار ایم پی ہیں پی 97 کے شعیب اسلم بھائی، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور یہ جو سننے والے ان کے آپ کیا میسج دیں گے جو اب ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، وہ 25-26 سال کا نوجوان ہے، وہ آپ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام تو کرتا ہے، آپ کی بات بھی سنتا ہے، آپ لوگ اس کو تانے بھی دے دیتے ہیں، وہ پھر بھی مسکرا دیتا ہے. ان کے کینڈیڈیٹ سے تو بہت بہتر ہے کہ جو آپ کو 2 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، یا ان سے تو بہت بہتر ہے جو دور سے ہاتھ ہلا کے چلے جاتے ہیں، یا ان سے بھی بہت بہتر ہے جن کے دفتروں کے باہر ہمارے ان گاؤں دیہاتوں کے لوگ 3-3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. تو کم از کم ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ٹائپ کے لوگوں کو سامنے لائیں، جو مڈل کلاس سے ہوں، جو زیرو سے سٹارٹ لے کے آئے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اگلے کی لینڈ کروزر کو دیکھ کے ووٹ دیں. وہ لینڈ کروزر بھی ان سارے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ چرا کے لی گئی ہے. اچھا شہیر بھائی، یہ جو اس طرح کے نوجوان کم عمر ہیں، یعنی کہ یا جو ایجڈ کم عمر جن کا بنتا بھی ہے 18 سے 24 سال کے درمیان، اگر یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو یہ واقعی تبدیلی رونمال کریں گے، لے کر آئیں گے؟ یہ جو منیمم ایج ہے 25 سال ہے، اور یہ اگر جائیں گے اور ان کی انٹینشن درست ہوئی تو پھر تو لے آئیں گے تبدیلی. اور اگر انٹینشن اسی طرح ہوئی کہ دیکھیں تربیت پہ ہوتا ہے، اگر تربیت ہم لوگوں نے کی ہو تو شاید کر لیں، تربیت اگر زرداری صاحب نے کی ہو تو پھر نوجوان تو بلاول بھی ہے تبدیلی آنے ہوتی ہے تو ابھی تک لے آتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کو توشہ خانہ کہنا، یا ٹانگے کانپنا کو کانپے ٹانگنا کہنا، اور پاکستان کی قومی زبان کا مذاق اڑانا، اور بنگالیوں کو ہم سے الگ کرنا جو مسلم لیگ کے بانی تھے، یہ لوگ نہیں جانتے. شیخ مجیب الرحمان کو میں وزیر اعظم کہتا ہوں پاکستان کا، وہ 160 سیٹیں جیت کے آیا تھا، ان کی اکثریت تھی. تو میں تو آج بھی اگر میں آیا حکومت میں کہوں گا کہ 70-71 کی دہائی میں وزیر اعظم کی فہرست میں اگر دیکھو تو مجیب الرحمان کو کاؤنٹ کرو. یہ لوگ چوری کر کے الیکشن آئے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا جو ڈھاکے جائے گا اس کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، جو الیکشنز کے لیے وہاں وزیر اعظم کا منتخب کرے گا. یہ قوم کو نہیں پتا. اس قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ظلم کیا یار. محترمہ فاطمہ جناح کو آپ کے گجرانوالہ کا ایک ایم این اے صاحب ہے، منسٹر ہے، اس کے باپ نے کتیا کی گردن میں لالٹین ڈال کے کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹا تھا، کیونکہ محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین ہوتا تھا. قائد اعظم کی بہن کو نہیں بخشا ان لوگوں نے یار. قوم کے ساتھ فراڈ کیا کہ قائد اعظم کی روح ان کے مزار سے سرکاری گاڑی میں آ رہی ہے. 6 سال 7 سال یہ ہم پہ قانون اس طرح چلاتے رہے کہ قائد اعظم نے اس کی روح نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح کر دو تو ہم نے کر دیا. فراڈ کر کے ہمارے اوپر یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے مسلط رہے. یہ قوم ہم ایجوکیٹ کریں گے بشرطے کہ ہم زندہ رہیں. اچھا شہیر بھائی، آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی کے بارے میں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر، اور دوسری جماعتوں کے جو سپورٹران ہیں اور دوسری جماعتوں کے جو قائدین اراکین ہیں، بہت زیادہ غلاظت گند بک رہے ہیں، بہت زیادہ الزامات کی بارش ہے، اور بلا سوچے سمجھے بہت سارے اس طرح کے سنگین، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فوج ایز این انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بات ہوتی ہے تو پھر تو میں شٹ اپ کال دوں گا کہ خبردار کوئی بولے. اگر صرف باجوہ صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ جانے، باجوہ صاحب جانے. باجوہ صاحب بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، گل انہوں نے بھی شاید
کھلائے ہوں گے. جو لوگ اتنا بول رہے ہیں وہ کسی وجہ سے بول رہے ہوں گے, لیکن اگر میرے فوجی جوان کے بارے میں بول رہے ہو جو LOC پہ شہادتیں دے رہا ہے تو پھر میں گریبان پکڑوں گا. پھر میں نے یہ سابقہ حکومت کی ایک وزیر صاحبہ جانتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دے سکتا تھا, میں نے دی تھی. 7 گھنٹے کی FIA کی انکوائری بھی بک دی تھی, میرے موبائل بھی لے لیے گئے تھے کیونکہ میں نے فوج کا دفاع کیا تھا. میں فوجی کا بیٹا ہوں, اور the one who is born in CMH has no right to speak against its armed forces. میں CMH میں پیدا ہوا ہوں, میں وہاں پہ پلا بڑا ہوں فوجی ایٹماسفیئر میں فوج کا دفاع کروں گا. لیکن اگر کوئی میرے ملک کے اوپر کسی دوسرے ملک کا فیصلہ حاوی کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو پھر میں اس کی حمایت کبھی بھی نہیں کروں گا. اچھا شہیر بھائی, آپ سے ایک چھوٹا کوشچن یہ کروں گا کہ فیصلہ آباد میں آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں, آپ کی قیادت اور جو آپ کے اسپیشلی رانا خرم شہزاد بھائی ہیں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جتنے بھی وکلا کمیونٹی ہیں وہ بھی آپ کے جو PNP کے اراکین ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. آپ کوئی اس طرح کا جلسہ آپ فیصلہ آباد کے دھوبی گھاٹ میں کوئی رکھیں, آپ منعقد کریں؟ دیکھیں بات یہ رکھنے پہ تو میں جلسہ رکھ لوں, شاید لوگ یہ بھی ہنسے دھوبی گھاٹ کیسے بھرو گے. تو میں نے آج جلسے میں بات کی تھی کہ درویش یا فقیر کا کام اذان دینا ہوتا ہے. آج 500-700 بندہ تھا, اگر 4 بندے بھی ہوتے میں نے تب بھی اذان دی. تو ہم کال دے دیں گے انشاءاللہ بہت جلد دھوبی گھاٹ کی بھی, جس نے آنا ہوا سننے وہ آ جائے. ہم تو اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. تو اقبال نے کہا تھا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد, یہ فقیر باز آیت کے نائد. بار بار یہ دانا یہ بڑے کمال کے لوگ آئے نہ آئے, اس درویش نے دوبارہ نہیں آنا. شہیر بھائی, اس حلقے کی عوام کو آپ جو ووٹرز ہیں 17 جولائی کو جو الیکشن ہونا جا رہا ہے, ووٹرز کو کوئی آخری پیغام دے دیں. ہماری 11 سال کی جدوجہد, جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی تب سے ہم لگے میں, اس کو ایک بار دیکھ لیں اور اس پہ ریسرچ کر لیں, آپ کو آسانی سے مل جائے گی انٹرنیٹ پہ. اگر پسند آئے تو ہمیں ووٹ دیں. جی سر, شکریہ, بہت مہربانی.